وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله اور نجات دیں گے اللہ ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے رہے، بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ. پچھلی آیات کریمہ میں جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا توبہ کا، اللہ کی طرف رجوع کا اور اللہ رب العالمین کے تمام احکامات ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات خواہ وہ وہی جلی قرآن کریم کی صورت میں ہوں، خواہ وہ وہی خفی سنت کی صورت میں ہوں، اللہ کے سب احکامات کو مانتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. اور معاف کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے درجات ہیں، آخرت میں بھی درجات ہیں. لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر ایسے یہ متکبر لوگ ہیں، یہ حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. ایسے متکبر لوگوں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے والعیاذ باللہ. کیا جہنم میں ایسے متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ دنیا بھی ان کی تباہ اور ان کے آخرت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ سب باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ نے پیچھے جب ذکر کیا کہ کچھ لوگ تو ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو مانتے ہیں. جو مانتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں گے، جو نہیں مانتے ان کا بڑا ہی برا انجام ہے. جب اللہ نے برا انجام ذکر کیا تو پھر اللہ نے اب نیک لوگوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے. اللہ رب العالمین کی ایک سنت مبارکہ ہے، ایک مبارک طریقہ کار ہے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین جب بھی برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نیک لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں، پیچھے جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تو اللہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور نجات دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے. تو تقوی جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، ایک مومن کی معراج ہے، ایک مومن کا بہت بڑا عمل ہے. اور جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، تو ایسا ہی شخص ہے جسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. اللہ ایسے ہی شخص کا سینہ کھولتے ہیں، ایسے ہی شخص کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ دین پر صحیح طریقے سے گامزن کرتے ہیں. اور ایسا متقی شخص ہی وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ ان کا حقدار ہوتا ہے. اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا. انسانوں میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے متقی ہے. تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی آپ نے پڑھا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقی لوگوں کو۔ پھر متقی لوگوں کی مزید صفات بیان ہوئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے متقی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، سورہ مریم میں، کہ ہم اپنی جنت کا وارث انہی لوگوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے وہ جنت کے وارث نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکیں گے والعیاذ باللہ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ اللہ نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے، بِمَفَازَتِهِمْ، مفازہ یہ مصدر ہے فوز کا، فاز یفوز سے مصدر ہے، فاز یفوز کامیاب ہونا، اس کے لیے یہ مصدر فوز بھی آتا ہے اور مصدر مفازہ بھی آتا ہے۔ ایک مصدر ہوتا ہے اس کو مصدر میمی کہتے ہیں، اس مصدر میں میم بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قال یقول، کیا مطلب اس کا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ کہنا، بات کرنا، کہنا بات کرنا۔ اب اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ قول۔ اب ایک مصدر قول بھی ہے اور ایک مصدر مقال بھی ہوتا ہے، مقال۔ مقال کا لفظ بھی مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے قام یقوم، کھڑا ہونا، کھڑا ہوا، فعل ماضی، یقوم مضارع، اس سے مصدر بنائیں گے تو اس کا مصدر قیام بھی آتا ہے اور اس کا مصدر مقام بھی آتا ہے۔ مقام کا مطلب بھی کھڑا ہونا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات میں ہے، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے مقام سے۔ مقام یہاں مقام کے معنی میں نہیں ہے، یہاں مقام کھڑے ہونے کے معنی میں ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے اکڑنے سے ڈرا، تو وہاں لفظ مقام۔ تو یہ جو مصدر ہیں عربی زبان میں، تو وہ عام مصدر بھی آتے ہیں اور ایک ان کا مصدر میمی بھی ہوتا ہے جس میں میم بھی آ جاتی ہے۔ ایک لفظ نوم ہے، نام سونا، سونے کے لیے، تو نوم بھی آتا ہے اور اس کا مصدر میم سے لائیں تو کیا آئے گا؟ میم لگائیں کیا بنے گا؟ منام۔ منام نیند کو کہتے ہیں، منام خواب کو بھی کہتے ہیں، نیند کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فازہ کامیاب ہونا، اس سے فوز بھی آتا ہے، ذالک الفوز العظیم، اور اس کا مصدر مفازہ بھی آتا ہے، مفازہ۔ تو یہ مصدر ہے، یہ فوز کے معنی میں ہے۔ اور نجات دیں گے اللہ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ۔ یہاں مفازہ کا مطلب کامیابی کریں گے، جو فوز کا معنی ہے۔ اللہ ان کو ان کی کامیابی سے نجات دیں گے۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ نجات دیں گے ان کو ان کی کامیابی سے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں جو کامیابی لکھ رکھی ہے، کب سے؟ جب سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، تو وہ جو ان کے مقدر میں اللہ نے کامیابی لکھ رکھی ہے، اللہ متقی لوگوں کو نجات دیں گے ان کی اس کامیابی کے ساتھ۔ اور ان کی اس کامیابی کی وجہ کیا بنے گی؟ تقوی۔ اللہ متقی لوگوں کو ان کی وہ کامیابی جو اللہ ان کے مقدر میں پہلے سے لکھ چکے ہیں، اور اللہ نے جو چیز لکھی ہے وہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے لکھی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں لکھ دی، کوئی غور و فکر کیے بغیر، کوئی دیکھے بغیر، کوئی ایمان لانا چاہتا تھا نہیں لانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کے مقدر میں کامیابی لکھ دی۔ کوئی ایمان لانا چاہتا بھی تھا، اللہ نے اس کے مقدر میں ناکامی لکھ دی۔ ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر اللہ کے علم اور حکمت اور ان تمام صفات اللہ میں موجود ہیں۔ یہ عظیم صفات اللہ نے وہ تقدیر اپنی ان صفات کی روشنی میں لکھی ہے۔ تو اللہ کی اس تقدیر کے پیچھے، ان فیصلوں کے پیچھے بڑی حکمتیں، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو نجات دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے ان کی کامیابی کے ساتھ۔ نہیں، کچھ ہیں جو ہمیشہ جو دوزخ میں رہیں گے، مشرک لوگ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی سزا بھگتنے کے لیے وقتی طور پہ جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ ہماری شریعت میں
ہمارے دین اسلام میں ایسے بہت سے نصوص موجود ہیں. یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے، یہ سوال جو ہے نا وہ سوال اصل میں صحیح نہیں ہوتا. سوال اصل میں ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا کتاب و سنت میں، کیا ہمارے دین میں کوئی ایسی آیت ہے، کوئی ایسا حکم موجود ہے، کوئی ایسا نص موجود ہے. تو ہمارے دین اسلام میں یہ نصوص موجود ہیں. اگر ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں نا، اور قرآن سے مراد ہم صرف یہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک لیں، تو ہمارا دین سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک نہیں ہے. صرف اس میں ہمارا دین منحصر نہیں ہے. ہمارا دین سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، اور اس کی تشریح، اس کا بیان جو حدیث کریمہ ہے تو وہ بھی ہمارے دین میں شامل ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہ جی اللہ کا فلاں حکم سورہ بقرہ میں موجود ہے. سورہ بقرہ کو ہمیں خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سورہ بقرہ میں نہیں ہوگا جو سب سے بڑی صورت ہے، تو باقی صورتوں میں ہوگا تو اس سے کوئی اعتراض لاحق ہوگا؟ نہیں. جب سورہ بقرہ بھی اللہ کا فرمان ہے اور باقی صورتیں بھی اللہ کا فرمان ہے، تو قرآن بھی اللہ کا فرمان ہے، اور جو قرآن کا بیان ہے، سنت، وہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اللہ کی مراد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کی، جس کے دلائل، جس کے بلا مبالغہ بیسیوں سینکڑوں دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں. تو ہاں، تو اب کیا قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ نہیں کہ لوگ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ میرے علم میں اس وقت کوئی ایسی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی. احادیث مبارکہ ایسی بہت ساری ہیں، صحیح احادیث مبارکہ، جس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے کچھ دیر کے لیے، اور پھر جو ہے وہ موحد ہوں گے لیکن ان کے کچھ گناہ ہوں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال دیں گے. پھر ایک نہر ہوگی جس کو نہر الحیات کہتے ہیں، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے جل کر، تو پھر ان کو نہر الحیات میں ڈالا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ان کو جنت میں ان کو پھر بھیج دیا جائے گا. حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بارے میں اللہ کرے مجھے الفاظ یاد ہوں. جی یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے. تو حدیث مبارکہ میں لمبی حدیث ہے، تو اس حدیث میں آخر میں ہے، حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مبارک پنڈلی کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ سب سجدے میں گر جائیں. حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، پنڈلی کو کھولا جائے گا، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے رہے، وہ جب اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو وہ سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے. وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً، جو لوگ دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے سجدہ کرتے تھے وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، اللہ اس کی کمر کو ایک طبقہ بنا دیں گے، اس کی کمر جھک نہیں سکے گی، وہ سجدہ ہی نہیں کر سکے گا. كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر جائے گا، زمین پر سجدہ نہیں کر سکے گا. جو لوگ ریاکاری کرتے ہوئے سجدہ کرتے رہے، جو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو ریاکاری کرتے ہوئے سجدے کرتے رہے وہ بھی نہیں کر سکیں گے. ثم يرفعون رؤوسهم، پھر وہ اپنے سر اٹھائیں گے. اچھا، اس میں پھر آگے ہے کہ جہنم کے اوپر پل جو ہے وہ رکھا جائے گا، پل صراط، اور پھر شفاعت کی بات ہوگی. تو لوگ کہیں گے اللہم سلم سلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ وما الجسر، یہ جو ہے وہ پل کیسا ہے؟ تو اس میں کچھ اب مشکل الفاظ ہیں، مجھے اس وقت ان کا معنی ذہن میں نہیں ہے. مفہوم ان کا یہ ہے کہ اس پل پر جو ہیں وہ آنکڑے بھی ہیں، اور وہ جو ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو زخمی کریں گی. بہرحال مجھے وہ پورے الفاظ کا اس وقت معنی ذہن میں نہیں ہے. اچھا جی، اس میں ہے کہ کچھ مومن اس پل سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ مومن اس سے بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ اس سے ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ اس سے پرندوں کی طرح، کچھ اس سے گھوڑوں اور سوار لوگوں کی طرح، کچھ صحیح سالم گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر گزر جائیں گے، زخمی ہوں گے لیکن پھر بھی گزر جائیں گے گرتے پڑتے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جو گزر نہیں سکیں گے، کٹتے جہنم میں گر جائیں گے. جہنم کے اوپر پل ہوگا، جنت آگے ہوگی، جہنم نیچے ہے تو آگے جہنم ہوگی.
جب مسلمان جہنم سے بچ جائیں گے مومن لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ مومن جو جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے بعض وہ لوگ جو جہنم میں گئے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا کانوا یصومون معنا، وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ جہنم میں کچھ ایسے لوگ چلے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ویصلون ویحجون، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ کچھ جنتی اللہ سے یہ بات کریں گے، تو فیقال لہم، ان جنتیوں سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، ایسے جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال دو جہنم سے۔ فتحرم صورهم علی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں لوگوں کی صورتیں تبدیل نہیں ہوں گی، لوگ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے لیکن شکلوں سے ان کو پہچانا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو یہ جنتی لوگ پہچان لیں گے۔ دیکھیے دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ دوستی اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص جہنم میں بھی جائے گا تو جنتی لوگ، اب اللہ کو پتہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا، لیکن جنتی لوگ ان کے بارے میں سفارش کریں گے، اے اللہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا، لیکن ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہیں، وہ جہنم میں ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شکلیں پہچانی جائیں گی۔ فیخرجون خلقا کثیرا، تو وہ بہت سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے، قد اخذت النار الی نصف ساقیہ، کچھ کو آگ نصف پنڈلی تک آگ نے جلا دیا ہوگا، وإلی رکبتیہ، کچھ کو گھٹنوں تک آگ نے جلا دیا ہوگا۔ ثم یقولون، پھر وہ کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بہ، اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا جن کو ہم پہچانتے ہیں نکال لیں، ہم نے تو سب کو نکال دیے جن کو ہم پہچانتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے ارجعوا، دوبارہ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ، جس کے دل میں دینار برابر بھی، دینار کے سکے کے برابر بھی خیر ہو تو اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ فیخرجون خلقا کثیرا، تو اب وہ ایسے لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن ان کے دل میں خیر ہوگی تو پھر ان کو بھی نکال دیں گے۔ پھر کہیں گے ربنا لم نذر فیہا احدا ممن امرتنا، اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جن لوگوں کے بارے میں خبر دی ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو نکال دیا۔ ثم یقولو، پھر اللہ فرمائیں گے ارجعوا، دوبارہ جاؤ، فمن وجدتم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر خیر ہے اس کو بھی نکال دو۔ فیخرجون خلقا کثیرا، پھر وہ جو ہے بہت سے لوگوں کو نکالیں گے، پھر کہیں گے اے ہمارے رب جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا ان میں سے ایک بندہ بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ فرمائیں گے ارجعوا، دوبارہ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، جس کے دل میں رائی برابر بھی خیر ہے اس کو بھی نکال دو۔ فیخرجون خلقا کثیرا، بہت سے لوگوں کو نکالیں گے، پھر وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اب تو کوئی خیر والا بندہ رہا ہی نہیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں اس حدیث پہ شک ہو، اس حدیث کے الفاظ پہ، تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی اللہ اس نیکی کو کئی گنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اب یہ تو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالا گیا ہے، پھر اللہ فرمائیں گے شفاعت الملائکہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے فرشتوں نے بھی، یہ لمبی حدیث ہے پیچھے میں نے چھوڑ دی ہے، پھر اللہ فرمائیں گے فرشتوں نے بھی سفارش کر لی ہے، نبیوں نے بھی سفارش کر لی ہے، مومنوں نے بھی سفارش کر لی ہے۔ یہ جو ہم نے آخر میں پڑھا ہے یہ مومنوں کی سفارش پڑھی ہے، اس سے پہلے نبیوں کی سفارش اور فرشتوں کی سفارش ہو چکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے کر لی، مومنوں نے کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب تو ارحم الراحمین باقی رہ گئے، اب تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے رحم کرنے والا اللہ خود باقی رہ گئے۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھریں گے آگ سے لوگوں کی، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، اللہ ایسے لوگوں کو بھی نکال دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر کی نہیں ہوگی، قَدْ عَادُوا حُمَمًا، بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے دروازوں کے قریب ایک نہر ہوگی، اس نہر میں انہیں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو، یقال لہ نہر الحیات،
نیکی، کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اب اللہ کا یہ خاص فضل ہے، اللہ ایک مٹھی بھریں گے اور اللہ نکالیں گے ان کو، اللہ پھر جنت کے دروازوں پر ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر حیات ہے، زندگی کی نہر، ان کو جہنم سے نکال کر اس نہر میں ڈالا جائے گا۔ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وہ اس طرح نکلیں گے جیسے تن کا جو ہے وہ سیلاب کے خس و خشاک سے نکلتا ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ تَكُونُ إِلَى الْحُجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ، جو پتھروں اور درختوں کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو بہرحال اس طرح کر کے جو ہے نا جہنم سے بہت سارے لوگوں کو نکالا جائے گا اور پھر ان کو جنت نہر الحیات میں ڈالا جائے گا، پھر وہاں سے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کا نام کیا ہوگا جنت میں؟ ہؤلاء عتقاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آزاد کردہ لوگ ہیں، یہ جن کی اللہ مٹھی بھریں گے، وہ لوگ ہیں جن میں خیر نہیں ہوگی، ان لوگوں کو عتقاء اللہ کہا جائے گا، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ الذین ادخلہم اللہ الجنہ، جن کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے، بغیر عمل عاملوہ، بغیر کسی نیک عمل کے، ولا خیر قدموہ، اور کسی نیکی کے بغیر جو انہوں نے آگے بھیجی۔ بہرحال لمبی حدیث ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یعنی جہنم سے بہت سارے لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ کو ان مزید تفصیلات کا باقی پتہ ہے۔ جی ذرا مختصر کر لیجئے، یعنی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا مفہوم یہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ان کی مذمت کی ہے بہت زیادہ کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر اللہ ذکر کر رہے ہیں اہل کتاب کا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ دن آگ چھوئے گی۔ تو یعنی کیا ثابت ہوا ان آیات سے؟ یعنی اب آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہاتھوں سے لکھ کر دین میں داخل کر دیا گیا۔ اصل میں وہ ایک ہی موقف کو آپ بار بار دہرا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو جس قرآن کریم سے آپ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں جو اہل کتاب کے بارے میں ہے، اہل کتاب ایسے ہی کہتے تھے، اسی قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے لیے اللہ نے اپنی اطاعت بھی لازمی قرار دی ہے، وہ بھی اللہ کا وہی ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ نے لازمی قرار دی ہے، رسول کی اطاعت بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں وہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس وحی کی روشنی میں قرآن بھی بتایا، اور اس وحی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احادیث مبارکہ بھی بتائیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور کی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ، جو لوگ نبی کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جی تو سورہ نور آیت نمبر 63 ہے، اس آیت کو دیکھیے آپ، اس میں رسول کی بات ہو رہی ہے، نبی اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی طرح نہ سمجھو، رسول کے حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح نہ سمجھو۔ اور پھر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نیچے ترجمہ دیکھیے، سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وحی قرار دے رہا ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ سورہ نساء آیت نمبر 65 ہے، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں لے کر آیا، میں نے ہاتھ سے لکھ کر یہ قرآن میں نہیں ڈال دی، یہ قرآن آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں ہے کہ اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں۔ یہ جھگڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے، تب بھی فیصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جھگڑے ہوں گے، تو قیامت تک جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب بھی کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ آپ خود نہیں ہیں تو آپ کا فرمان
حدیث مبارکہ جو ہے وہ جھگڑوں کا فیصلہ کرے گی۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں جو نبی کو فیصل نہ بنائے وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر صرف فیصل بنانا کافی نہیں ہے، پھر دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا اوپر سے مان لے، خاموش کر جائے، اندر سے وہ نہ مانے رسول کے حکم کو، رسول کو فیصل نہ مانے، تو اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے، کہ مومن مرد اور عورت اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں، ان کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا، اللہ کا فیصلہ بھی اور رسول کا فیصلہ بھی۔ اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی، رسول کی نافرمانی بھی۔ یہ ساری آیتیں قرآن کی ہیں۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، حدیث حجت ہے کہ نہیں، وہ اصل میں اب ہم کوئی بھی ایسی بحث کبھی بھی کلاس میں شروع کر دیں گے حدیث کی حجیت اور نا حجیت کے بارے میں، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ ایسے موضوع میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ ہم کلاس کے بعد کر لیا کریں تو وہ بہتر ہوگا، چونکہ اب آپ نے یہ ایک بات چھیڑ دی تو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کا، اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کا حکم دیا ہے۔ ہم نے اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور رسول کی بھی، جو اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ہم جو صحیح حدیثیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ جو حدیث میں نے پیش کی آپ کے سامنے، میں نے پہلے بتایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جن کی سب حدیثیں صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نسبت سے ثابت ہیں، تو ہم قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ان کو مانتے ہیں۔ باقی اذان کے بعد انشاءاللہ میں نے آپ کو یہ جو تفصیل بیان کی تھی کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی بعض لوگوں کو، سب کو نہیں، جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ یہ صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی، اور یہ حدیث میں نے بتایا صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ اور اس حدیث کے شروع میں کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے، لمبی حدیث جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسی کے آخر کی جو بات ہے ساری ہم نے پڑھی تھی، تو اس بات کے اوپر یہ نہر الحیات وغیرہ کی ساری بات اس کے آخر میں پڑھی، اس پر آپ نے کہا کہ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں ہاتھ سے جو لوگوں نے دین میں ڈال دی ہیں۔ تو یہ ذرا قرآن کی آیت سن لیجئے، میں نے نبی کا فرمان آپ کو سنا دیا ہے، اب آپ ذرا قرآن کی آیت سن لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ رسول کا فرمان سن لیا آپ لوگوں نے کہ نہر الحیات میں کچھ لوگوں کو، وہ کچھ لوگ کون ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، اس کو ہم تعیین نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین نہیں کی، ہم بھی نہیں کرتے، رسول کا فرمان آپ نے سن لیا۔ اب اللہ کا فرمان سن لیجئے کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو میں نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے صحیح مسلم کی، یہ رسول کا فرمان ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ رسول کے بات کو ماننا یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ بات ہے۔ اب جو بندہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی ان احادیث کو نہیں مانتا، ایک تو وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور نمبر دو وہ تمام مسلمانوں کے رویے، تمام مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی ایک نیا دین اس نے بنا لیا ہے، میرا دین تو حدیث کے بغیر ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں بھی عجیب موقف ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت سن لیجئے، اب یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ کا کتنا سخت حکم ہے۔ یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ دے، تمام مسلمان جو ہیں وہ حدیث کو اللہ کی وحی مانتے ہیں، اب جو نہیں مانتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ان کا۔ تو مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ دے، کیا سزا ہے اس کی؟ دو باتوں پر، ایک نُوَلِّهِ، یہ سورہ نساء آیت نمبر 115، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے زیادہ مزید بات اب میں نہیں کر سکتا۔ تو آئندہ جو ہے یہ جو کوئی بھی سوال ہوگا نا حدیث کے بارے میں، کسی حدیث کی حجیت کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے، وہ ہم ایسے چیزوں کو کلاس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ وہ ہماری کلاس میں بار بار اگر حدیث کی حجیت پر سوال اٹھ جائے تو وہ پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم ان سوالوں کو، کوئی اور سوال ہو کسی آیت کے فہم سے متعلق، وہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حدیث پیش کروں آیت کی تشریح میں، قرآن کریم کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کی تشریح کے لیے بھیجا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کی ہے اللہ کی وحی کے مطابق۔ تو ہم قرآن کی تشریح میں ہم بھی اور ہمیشہ سے
1500 سالوں سے ہمیشہ قرآن کی تشریح میں احادیث مبارکہ کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ صحابہ کرام اپنے دور میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد کسی کو کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو حدیث مبارکہ سے وہ آیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ پر ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو ہم احادیث پیش کرتے ہیں، ان احادیث کی حجیت پر ہی اگر اختلاف ہو جائے کسی کو تو یہ چیزیں، اس کے لیے ہم کلاس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو کلاس کے بعد جس نے اس موضوع پر بات کرنی ہو کر لے، آئندہ میرا خیال ہے کہ کلاس کے دوران ہمیں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ پھر موضوع ہمارا ختم نہیں ہوگا، ہماری اس دن کی کلاس ضائع ہو جائے گی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ نجات دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی ان کو برائی۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ ان کو نجات دے دیتے ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ، ایسے لوگوں کو برائی نہیں چھوئے گی۔ برائی سے مراد تکلیف، سزا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو آئندہ جو اب جنت اور جہنم اور نعمتیں اور سزائیں ہیں ان سزاؤں میں ان کو سزا نہیں چھوئے گی، اور جو دنیا کے اندر وہ اعمال کر چکے ان اعمال پر انہیں افسوس بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہر شے کے، اللہ ہر شے کے خالق ہیں، ہر شے کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے علاوہ ہر شے کے خالق ہیں، اپنے علاوہ اللہ ہر شے کے خالق ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کائنات میں وہ مخلوق ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں ان کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، چاہے وہ آسمان و زمین کے اندر مخلوقات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، افضل ترین انسان ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، تمام نبیوں کے سردار کیوں نہ ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ کسی کو اللہ کی ذات کا کوئی جز سمجھ لینا، کسی کو اللہ کا حصہ سمجھ لینا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کا شرک بڑا واضح کیا۔ اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ کے شرک میں سے ایک شرک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے حصے بنا دیے تھے، اللہ کی ذات کے حصے بنا دیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اللہ معاف کرے دعویٰ اسلام کا ہے، مسلمانی کا ہے، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، کہتے ہیں جی نور من نور اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو ہیں وہ پچھلی امتوں کی پوری پیروی کرو گے۔ مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ذات میں غلو نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخلوق، اللہ کا بندہ یہ تسلیم کرنے کی بجائے وہ ان کو اللہ کا ایک حصہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور جو ہے وہ اللہ کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اللہ اس کے خالق ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کے خالق ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہیں۔ وکیل کا مطلب کسی کی وکالت کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا۔ یہاں وکیل سے مراد ہر کام کرنے والا، ہر چیز کے اوپر ذمہ دار، ہر قسم کا تصرف رکھنے والا۔ اللہ ہی ہر شے کے خالق ہیں اور اللہ ہی ہر شے پر وکیل ہیں، ہر چیز پر کارساز ہیں، یعنی اللہ ہی ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ حصر کا انداز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی وکیل ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ وکیل نہیں پائیں گے۔ نہ اللہ کے علاوہ کوئی وکیل ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہی بگڑی بنانے والے ہیں، اللہ ہی حاجت روائی کرنے والے ہیں، اللہ ہی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے۔
اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مطلب ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے مقالید، مقالید جمع ہے، اس کا معنی بعض مفسرین نے چابیاں کیا ہے، مفاتیح کے معنی میں بعض نے خزانے کیا ہے، دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے لیے ہی مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں۔ چابیوں کیا مطلب؟ زمین و آسمان میں ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کا حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کے خالق ہیں، زمین و آسمان اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ہر چیز کے وارث ہے، زمین و آسمان اور ان میں ہر چیز کی، اللہ کے لیے ہی چابیاں ہیں زمین و آسمان کی، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم، اللہ کے لیے ہی خزانے ہیں زمین و آسمان کے، زمین و آسمان کا ہر خزانہ، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اور لہو میں لہو پہلے آ گیا جب کوئی چیز جس کا عربی عبارت کے اندر مقام بعد میں ہو لیکن اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو کلام کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی عربی کا ایک انداز ہے۔ جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد میں مفعول کو پہلے لے آئے اور نعبد بعد میں، آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہم ہی کا معنی کرتے ہیں نا، یہ خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ مفعول پہلے لانے کی وجہ سے یہی انداز یہاں ہے، لہو مقالید السماوات والارض۔ اصل جملہ عربی میں کیا ہونا چاہیے؟ مقالید السماوات والارض لہو، اصل جملہ اس طرح ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن لہو کو پہلے لایا گیا، حسر پیدا ہو گیا۔ یعنی کیا معنی کریں گے کہ صرف اللہ کے لیے ہی خزانے ہیں آسمان و زمین کے، صرف اللہ کے لیے ہی چابیاں ہیں آسمان و زمین کی۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف اللہ کے پاس آسمان و زمین کا اختیار ہے، آسمان و زمین اور اس اختیار ہے، صرف اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ خزانے اللہ کے علاوہ اوروں کو دے دیے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو دے دیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے خزانے صرف اللہ کے لیے، منافقین نہیں اس کو سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کر کے وہاں سے بھی کچھ خزانے مل جائیں گے، وہاں سے بھی ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے، وہاں سے بھی کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ لینا ہے، خزانے لینے ہیں، اللہ سے لے لو، خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تو خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ اختیار بھی انبیاء کو دے دیا، اولیاء کو دے دیا، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلوایا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ نام کی، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ میں غیب بھی نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ میں یہ بھی نہیں کہتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے ہی خزانے یا چابیاں ہیں آسمان و زمین کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ کی آیتوں کا انکار سے مراد صرف یہ نہیں ہے قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، آیتوں کے انکار کے اندر آیات سے ثابت ہونے والی احکامات بھی ہیں، جن میں یہ جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کسی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں نہیں ہیں، خزانے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ والعیاذ باللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔